شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ دوسرا سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر رمضان میں اور لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہوا کہ قرآن کریم کسی ایک وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے مدت میں الگ الگ وقتوں میں جب جتنی ضرورت ہوئی وہ صورتیں نازل ہوتی رہی۔ تو یہاں جو مراد ہے قرآن کریم کا نزول ایک بار کی نازل ہوا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ تو اس مہینے کے ساتھ اور فضائل اعمال میں شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان سے قرآن کریم کا اللہ کے کلام کا بہت خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی وہ رمضان المبارک میں ہی نازل کی ہے۔ اور پھر تراویح کو اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا۔ تراویح کے اندر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ جلد بازی عام طور پر جو 5 دن 7 دن 10 دن کا پڑھتے ہیں اس میں کرتے ہیں، اور اس میں دونوں طرح سے غلطیاں ہوتی ہے۔ جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں حافظ وغیرہ وہ بھی تیز پڑھتے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ عوام جو مجبور کرتے ہیں جلدی پڑھو، اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہو، یہاں پہ تو وہ حافظ چاہیے جو 5 دن میں پڑھ دے، جو 40 منٹ میں آدھے گھنٹے میں پڑھ دے، تو عوام بھی گناہ گار ہوگی۔ تو قرآن کریم کے آداب ہے، امام صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھے، ان کے مخارج میں کوئی غلطی نہ آئے، حرکات و سکنات کو ظاہر کر کے پڑھے، سننے والے کو سمجھ میں آئے۔ ایسے ہی عوام کے لیے حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ غور سے ہم نہیں سنیں گے، ہم پہ رحم نہیں کیا جائے گا، نہ وہ ہمارے ثواب کا ہوگا۔ تو عوام کی بھی غلطی، اور یہ غلطیاں بھی عام طور پر انہی جگہوں پر ہوتی ہے جو 2-4 دنوں یا پھر 10 دنوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ یہاں تراویح چل رہی ہے اور مقتدی باز جا کر کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی گھوم رہا ہے۔ جیسے امام صاحب رکوع میں گئے وہ ایک دم جھپٹا مارتے ہوئے آئے اور رکوع میں پہنچ گئے۔ بعض مرتبہ امام صاحب سجدے میں پہنچ جاتے، پھر وہ جھپٹا مار کے آئے سجدے میں پہنچے۔ یہ سب قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا صبر رکھیں، ہم تسلی سے پڑھیں اور غلطی نہ ہو۔ غلطی ہوگی، گناہ گار پہلے ہم ہوں گے، ہمارے واسطے سے آپ بھی ہوں گے، تو نہ آپ مجبور کریں نہ ہم مجبور کرتے ہیں۔